अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान का सालाना बजट पेश किया गया असम्बली के अंदर। 18,771 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें तकरीबन कुछ 15,000 अरब रुपए की कलेक्शन का हदफ एफपीआर को दिया गया, जबकि बाकी हुकूमत की अपनी जो फिक्स इनकम है उसको। अवाम की इस दफ़ा हमने देखा कि उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नज़र नहीं आई बजट के अंदर, वरना जब बजट पेश किया जाता था तो अवाम के अंदर एक बड़ा उसमें शोर गुगा होता था, लोग एहतमाम करते थे, बजट स्पीच सुना करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि अवाम बिल्कुल लागर्ज बेगर्ज नज़र आई इस बजट से। उसकी वजह शायद यह है कि पाकिस्तान में 365 दिन हर रोज़ एक नया बजट आता है, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी बिजली की सूरत में। तो शायद अवाम अब उससे उकता चुकी है, इन चीज़ों से उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक बजट जो सालाना बजट आता था वो अवाम के लिए बड़ी उम्मीदें लेके आता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अवाम के लिए कोई फ़ायदे, रिलीफ, कोई स्टेट के लिए, मुल्क के लिए उसमें कोई फ़ायदे होते थे और अवाम उसको बड़ी तवज्जो से सुना करती थी। अब इस बजट के अंदर तमाम चीज़ों, जिस सेक्टर में भी हम देखते हैं उसके अंदर आपको कोई ना कोई इजाफा ही नज़र आता है। अब पेट्रोल की अगर हम मिसाल ले लें, पेट्रोल की मद में पिछले साल तकरीबन 1200 अरब रुपया लेवी का हदफ रखा गया था, लेकिन इस साल उसको 1700 अरब रुपया उस हदफ को मुकर्रर कर दिया गया। शायद उसकी वजह यह है कि जंग की आड़ में इस कौम ने बिला सोचे समझे, बिला चुनो चरा हुकूमत को वो तमाम अदायगियाँ की जो हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर की, और अब हुकूमत ने लेवी इतनी बढ़ा दिया कि अब आइंदा आने वाले साल के अंदर पेट्रोल सस्ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तालीम के ऊपर क्या किया गया है, सेहत के हवाले से हुकूमत ने क्या किया है, और आईटी सेक्टर, एजुकेशन, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये तमाम सेक्टर्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर ख़ासी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर आइमा मेहदी साहबा हैं हमारे साथ, माहिर मुआशियात हैं, और डॉक्टर वसीम सुबहानी साहब, उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जासम साहब, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे। डॉक्टर जासम साहब, बजट पेश हुआ है आज, जिस तरह के मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अवाम का इस बिल्कुल बजट के ऊपर कोई तवज्जो नज़र नहीं आई। एक तो इसकी वजह बताइएगा कि अवाम क्यों इतनी बेगर्ज हो चुके हैं इन चीज़ों से। दूसरा, ये जो 18,771 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, इसको ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं? क्या ये IMF डिक्टेटेड बजट है या अवामी उमंगों को सामने रखते हुए इसको तरतीब दिया गया है? जी थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात के अवाम का जो जोश व खरोश है वो इतना नहीं हमने देखा। एक कुछ सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर मैं कहूँगा, वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रिवेल कर रहे होते हैं। जंग की सूरत हाल है, कोई और सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही होती है, महंगाई ऑलरेडी वेरियस रीजंस की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई स्पेशली ऑयल सेक्टर के अंदर, या जो एनर्जी के क्राइसिस हमारे कंट्री में हैं, या स्पेशली IPPs के इश्यूज हैं, तो एक सर्टन परसेप्शन प्रिवेल कर रही होती है मार्केट में या लोगों में या आवाम में कि कोई ख़ास शायद फ़ायदा ना हो या इतना बजट रिलीफ ना हो। एक तो बेसिक रीज़न ये होती है, और इस दफ़ा भी शायद यही रीज़न होगी क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी तवील जंग चल पड़ी है, जो आई थिंक बड़ी कोशिशें पाकिस्तान ने की, लेकिन स्टिल कुछ फर्दर लेंगरिंग इफेक्ट इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक तो बेसिक परसेप्शन ये है। अब सेकंड परसेप्शन ये होती है अंडरस्टैंडिंग की, कि बजट जो है उसको बेसिकली एक एंगल से नहीं देखा जाता। लोगों को हर दफ़ा इस एक एंगल देखा जाता है कि जी तनख्वाहदार तबका, उसको कितना रिलीफ मिलेगा, या सैलरीज पे टैक्स कितने कम होंगे, या मोटी चीज़ें देखते हैं जी गाड़ियों पे कितना टैक्स बढ़ा या कम हुआ, या ज़्यादातर देखा जाए सोलर प्लेटेज, इस तरह की चंद चंद परसीव्ड वैल्यूज़ के ऊपर अपनी एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शायद इस किस्म का एक रुझान पाया जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया IMF डिक्टेशन, पिछले जब से पाकिस्तान बना 24वां IMF प्रोग्राम चल रहा है, और 47% जो है हमने इसको ये डेट साइकिलिंग में जाएगा, लोन उतारने में। अगर
ایک سوڈو امپریشن کریٹ کر دیا جائے کہ جی ہم ڈیٹ سائیکلنگ کو 40 پہ لے آتے ہیں 47% آف دا بجٹ یا 30 پہ لے آتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے لیویز آف پیٹرول ریڈکشن میں لے جاتے ہیں یا سبسڈیز دے دیتے ہیں کسی مد میں یا کسی اور میں, تو ٹیمپرری تو بڑا اچھا فیل آئے گا, لیکن ان دا لانگ رن وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اچھا, ہم نے ایک ایسے ایک سائیکل سے باہر نکلنا ہے جو ایک لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی, اکنامک سسٹینیبلٹی یا ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو فوکس کرے. آپ نے دیکھا ہوگا پی ایچ ڈی پی کے اندر بھی کتنی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی, اتنا بڑا 3.4 ٹریلین بجٹ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ہوا کرتا تھا اب 11 کے قریب آ چکا ہے. اس میں بھی حکومت نے ان سیکٹرز کو جن کی ایفیشینسی یا امپیکٹ اچھا ہے, اسپیشلی 65% صرف کمیونیکیشن, نیٹ ورک, روڈ انفراسٹرکچر, یا ان چیزوں پہ فوکس کیا گیا. تو یہ سرٹن فیکٹرز ہیں جو آپ لے کے چلتے ہیں. اب سیکنڈلی دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز یا اس کی کمپلائنس یا فسکل ڈسپلن ایک خاص لیول آتا ہے ملک کا کہ وہ مجبوری بن جاتا ہے. اب اگر لیٹ سے کہ ہم لیویز کی ریڈکشن کر دیتے ہیں یا ٹیکس ریلیف جو ہے وہ ایک سوڈو انفلیشن کے طریقے میں لے آتے ہیں, یا اپنی ٹیکسیشن ریفارمز یا ٹیکس بیس کو براڈ نہیں کرتے, یا کچھ ایسے سخت اقدامات نہیں کرتے جس کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کہتے ہیں, کراس دا بورڈ نہ دیں, سرٹن چیزیں کریں, تو پھر ملک اس دلدل میں ہی پھنسا رہتا. تو یہ بینکنگ سیکٹر نیچرلی ان کے اپنے مفاد تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ جی کنٹری ڈیفالٹ نہ کرے اور ان کے ٹیکس یا ان کے ریونیوز یا ان کی جو بھی قسطیں وہ ٹائم پہ ہوں. اب یہ ساری ایک بڑی ڈیفیکلٹ ایکویژن ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ کرنٹ اسٹریٹجی یا آئی ایم ایف یا حکومت کی پلاننگ وہ اس وقت ایک کنٹری کو ایک سٹیبل اکانومی کی طرف لے جانے کے لیے ہے, جس میں ٹیمپرری یا وقتی ضرور مشکلات ہیں, لیکن 5 سے 6 ماہ, سال, پیچھے والے 2-3 سال دیکھ لیں, وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے تھے. اب کم از کم ایک بڑی توسط کے ساتھ, بڑی یقین کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ کنٹری از ناٹ ڈیفالٹنگ, اکنامک ٹریجیکٹری اوپر گئی ہے اور پلیٹو پہ آ چکے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. عثمانی صاحب سر, آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایف پی آر کا جو ہدف 15,000 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے, کیا ایف پی آر اپنا ہدف جو ہے اس کو حاصل کر پائے گا؟ اچھا, جو پہلے آپ نے سٹارٹ انٹرو میں کہا کہ عوام کا بجٹ پہ اتنا زیادہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, بالکل, تو ایک بہت زیادہ لوگ ایمبیشیس ہوتے تھے, ٹیلی ویژن سکرینز پہ بیٹھے ہوتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب بجٹ آتا تھا نا, کچھ چیزوں پہ ریلیف ملتا تھا, کچھ چیزیں مہنگی ہوتی تھی. مہنگی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہماری پہنچ سے دور ہو جاتی تھی, تھوڑی تھوڑی مہنگی ہوتی تھی, اور اس کے بعد ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اگلے سال کے اینڈ تک اب یہ پرائزز ایسے ہی رہیں گی, وہ پیٹرول ہو, بجلی ہو, گیس ہو, ضروریات کو مد نظر بجٹ بنایا جاتا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ اب جو پرائزز انکریز ڈکریز یا جو بھی آ رہا ہے, اور اس کی اسپیشلی جو پیٹرول کی پرائزز انکریز کی گئی, اس پہ کون سا بجٹ آیا یا منی بجٹ آیا یا کون سا اسمبلی سے اپرووڈ ہوا ہے, وہ آپ رات کے وقت ایک اسپیچ آتی ہے, صبح سب کچھ چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اب عوام اس سسٹم سے کافی حد تک فیڈ اپ ہو چکے ہیں. یہ جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے باہر نکل چکا ہے, یہ 4 سال پرانی بات ہے. جب یہ گورنمنٹ, یہ والی جو گورنمنٹ ہے, جب یہ انٹرم گورنمنٹ میں آئی تھی خان صاحب کے جانے کے بعد, اس وقت یہ ٹیلی ویژن پہ ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کو ڈیفالٹ سے باہر آنا چاہیے. وہ ڈیفالٹ سے باہر آ چکا ہے. اب ہماری پرابلم یہ ہے, اس جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ میکرو لیول پہ اس میں بہتری آئی ہے. ایگریکلچر سیکٹر نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. ایگریکلچر سیکٹرز میں 2.89 جو ہے اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے. انڈسٹری میں 3.51 اس نے گروتھ دی ہے, اور سروسز سیکٹر سب سے زیادہ 4.09% اس نے گروتھ دی ہے. یہ میکرو لیول پہ ہے. اگر ہم اس کو اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اچھا یہ سارا لارج اسکیل کی بات کر رہا ہوں, لارج اسکیل کی, اسمال اور میڈیم پہ اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. اگر جی ڈی پی گروتھ میں ایس ایم ایز کی بات کی جائے تو وہ 80% کنٹریبیوشن جو ہے جی ڈی پی گروتھ میں وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم لارج اسکیل والوں کو سسٹین کر لیں گے, گروتھ پہ لے آئیں گے, اس کا ٹریگر ڈاؤن افیکٹ نیچے آئے گا.
میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ اپنی ایس ایم ایز کو سٹرونگ نہیں کریں گے, ملک کی ریڑھ کی ہڈی نہیں بنائیں گے, بنگلہ دیش ماڈل سامنے نہیں رکھیں گے, انڈین ماڈل سامنے نہیں رکھیں گے, ہم یہ ریوائول کی طرف نہیں جائیں گے. ہم بہت سارے سال ہمارے یہیں ضائع ہوتے چلے جائیں گے. اس بجٹ میں جو گورنمنٹ نے خوشنما چیزیں دکھائی ہیں, اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں اس کو ہم ونڈو ڈریسنگ کہتے ہیں. ونڈو ڈریسنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ایسٹس کو آرٹیفیشلی یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم نے اسٹرانگ شو کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اگینسٹ اپنے لون لے سکیں. ابھی ایک ڈسکشن کا یہ بھی حصہ تھا کہ کیا یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے. بھائی آپ آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ بنا کیسے سکتے ہو؟ آئی ایم ایف نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کم از کم آپ کا سرپلس ہونا چاہیے, اور کرنٹ اکاؤنٹ انہوں نے سرپلس کتنا دکھایا ہے؟ یہ کرنٹ اکاؤنٹ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سرپلس ہوگا, اور انہوں نے سرپلس کر کے دکھایا ہے $72 ملین کا. اب جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر کے دکھایا ہے, ان کو کس نے ٹارگٹ دیا؟ آئی ایم ایف نے. جی ڈی پی پازیٹیو دکھانی ہے, اتنے پرسنٹ اچیو کرنا ہے, کس نے ٹارگٹ دیا؟ آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے. میں آئی ایم ایف کے خلاف اس لیے نہیں ہوں, ہم نے ان کے پیسے لیے ہوئے ہیں, آپ ان کے پیسے واپس کر دیجئے اور آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اب آخری بات ہے جو پیسے واپس کرنے کی ہے. زیادہ ڈسکشن یہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم پیسے لیں گے, پھر اس سے یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. سر ایک بات بڑی کامن سی ہے, مئی کے مہینے میں جو فارن ریمیٹنس آئی ہیں وہ ریکارڈ آئی ہیں, وہ کتنی آئی ہیں؟ $4.25 بلین کی. یعنی یہ میں انبلیویبل ہے. اگر اس کو 12 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو یہ 48 کے قریب بنتی ہیں بلین ڈالر. ہمارا ٹارگٹ ہے, ہمارے گورنمنٹ کا کہنا ہے جی $41 بلین ہمارا اس سال ہم اچیو کر لیں گے. سر ذرا پیچھے جائیے 2020 میں, اس وقت کتنی تھی؟ $26 بلین. آج کتنی ہے؟ $40 بلین. آپ کی ایکسپورٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ $30 بلین. 30 + 40 $70 بلین کے بعد اگر آپ غریب ہیں تو کہیں نہ کہیں تو پھر ایشو ہے نا سر. ڈاکٹر حسن صاحب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہے, جو حکومت جو اعداد و شمار پیش کرتی ہے وہ عوام کو سمجھ نہیں آتے. ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا اعداد و شمار کے اندر حکومت ثابت کر رہا ہے. اعظم صاحب آپ اتنا اس پہ ذہن لگائیں, واقعی ذہن گھوم جاتا ہے, ذہن گھوم جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اعداد و شمار قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ویری کمپیٹنٹ اکانومسٹ. ایک دو چیزیں جو ہیں ذرا ان کو کلیئر کر لیں. جی جی. پروجیکٹ اور پالیسی میں کیا ڈفرنس ہے, اور آپ کی پالیسی اور فنڈ ایلوکیشن میں کیا ڈفرنس ہے. بجٹ ہے آپ کا فنڈ ایلوکیشن, بجٹ پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, بجٹ پالیسی ہے نہیں. یہ بات ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. پالیسی آپ نے دی تھی ہمیں دسمبر 2024 میں, جب آپ نے اپنے 5 سالہ منصوبہ دیا تھا کہ ہم اکانومی کو ایسے ڈیزائن کریں گے, ان سیکٹرز کو پروموٹ کریں گے, یہ اچیو کر کے دکھائیں گے 5 سال میں. اور بجٹ جو فنڈ ایلوکیشن ہے, بجٹ از اے فنڈ ایلوکیشن. مجھے تو یہ پرفارمنس کی سمجھ نہیں آتی کہ وزیر خزانہ آ رہے ہیں, وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, 5 وزیر کھڑے ہوئے ہیں, سائن کر دیے, تاریخی موقع. اب بھائی یہ ڈاکیومنٹ آپ بھجوائیں اسمبلی میں کہ یہ فنڈ ایلوکیشن ڈاکیومنٹ ہے, اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں, ووٹنگ کر دیں. ایک سلسلہ چل رہا ہے جی, صبح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. چلے اٹس گڈ فار میڈیا کہ یہاں پہ وی ہیو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, بٹ واٹ از دیئر ٹو ٹاک اباؤٹ ان اٹ. ٹاک اباؤٹ ہمیں کرنا ہے کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہم ساری ڈسکشن کا بنیادی ڈائریکشن یہ ہے کہ وائی دی اکانومی از ناٹ ورکنگ. میں کیا 2.3% کی ایگریکلچرل گروتھ کو سیلیبریٹ کروں جہاں پہ 60% ہمارے لوگ امپلائڈ ہیں, ورک فورس امپلائڈ ہے, 2.3% کو سیلیبریٹ کروں, اور جب اس کو میں بیلنس کروں گا آپ کی پاپولیشن گروتھ سے تو وہاں پہ یہ مائنس میں چلا جائے گا فگر. واٹ از دیئر ٹو سیلیبریٹ ان اٹ. دیکھیے ہمیں یہ بتائیں کہ 5 سالہ منصوبہ آپ نے دیکھا ہے, میں آپ کو اس کے 4 پوائنٹس پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. انہانسنگ ایکسپورٹس, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, سسٹینیبل انوائرمنٹ, انرجی سولوشنز, سوشل ایکویٹی. چلے 5واں تو آپ کا اور کسی کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, سوشل ایکویٹی. ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں پاکستان کی. ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی مجھے سمجھائیے. اس بجلی کی پرائس پہ, اس انرجی کاسٹ پہ, اور
آپ نے انفلیشن رکھنی ہے نیچے تاکہ آپ یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آئی ایم ایف کو دکھا سکیں. جب آپ انفلیشن اوپر لے کے جائیں گے تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے آپ کا فارغ ہو جائے گا. جب آپ امپورٹ اوپن کریں گے تو انڈسٹری چلے گی. تو انڈسٹری کو نہ چلنے دینا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے. جس دن آپ نے انڈسٹری کا پہیہ چلایا اس دن یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا فارغ ہو جائے گا. یو انڈرسٹینڈ؟ بالکل. تو آپ ایکچولی یو آر ناٹ سرونگ دی اکانومی, یو آر سرونگ یور پولیٹیکل پوزیشن, کہ ہم عوام کو دکھائیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $72 ملین کا سرپلس چل رہا ہے. ویل ڈن. جس دن آپ انڈسٹری چلانے کی بات کریں گے, آپ انڈسٹریل گروتھ کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ خود نہیں ہونے دے رہے, بائی ڈیزائن نہیں ہونے دے رہے. یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا سب کچھ, اٹ از ہیپننگ بائی ڈیزائن. یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا کہ آپ کی سروس سیکٹر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور باقی جو ہے جہاں پہ آپ کی میجر ورک فورس امپلائڈ ہے, جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کہ جی آپ کے ہاں غربت سے نیچے لکیر سے کتنے پرسنٹ لوگ چلے گئے, 29% ایبجیکٹ پاورٹی پہ ہیں, 50% کے قریب جو ہے اب آپ کے ایبسولوٹ پاورٹی پہ. یہ آپ کی سچویشن ہے. ان لوگوں نے امپلائی ہونا ان دو سیکٹرز میں, انڈسٹری میں اور ایگریکلچر میں, اس کو آپ اٹھنے نہیں دے رہے اس لیے کہ آپ نے اپنا کاغذ سیدھا رکھ کے آئی ایم ایف کو دکھانا ہے. دیٹ از دا پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ. یہ سر دیکھیے ایک لائن ڈرا کر لیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور پالیسی میکنگ میں. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے, اٹس ناٹ پالیسی میکنگ. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ داد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہے وہ آپ نے سادہ الفاظ میں اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر آئمہ, آپ نے بھی بجٹ دیکھا ہوگا. پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ ہوا کرتی تھیں, لیکن اس وقت تو کوئی ایسی امید نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر ایک مایوسی ہے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ انفلیشن کم کی جائے گی آنے والے سال میں اور جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ گروتھ ہماری بڑھے گی, لیکن دوسری جانب جو لیوی ہے وہ 1700 ارب پہ مقرر کی گئی ہے. اگر 1700 ارب کا مطلب ہے کہ پیٹرول پھر پورا سال مہنگا رہے گا, لیوی کی مد میں پیٹرول کے انہوں نے سستا نہیں کرنا, تو اس صورت میں انفلیشن کیسے کم ہو سکتی ہے؟ دوسرا ایک اہم پوائنٹ اور اس حکومت کے جو دستاویزات ہیں ان کے اندر گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ آئی پی پی سے نیگوسیشن کے بعد 3.7 ٹریلین انہوں نے سیو کیا ہے ارب, 3.7 ٹریلین ارب. اگر 3.7 ٹریلین ارب روپیہ انہوں نے سیو کیا ہے تو اس کا فائدہ عوام تک کیوں نہیں پہنچا؟ Thank you for having me on the show. پہلی بات تو آئی تھنک میرے فیلو جو اسپیکرس ہیں انہوں نے کافی کلیئر کر دیا کہ بجٹ کے لیے کوئی بھی کیوں کسی کی پازیٹیو تھاٹس ہیں ہی نہیں بجٹ کے ساتھ, نہ ہی کوئی ایکسائٹمنٹ ہے اور نہ کوئی ہوپ فلنس ہے, بیکاز اٹس اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف میوٹنی ہے, تو اس لیے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو اور باقی جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ گورنمنٹ نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا, پہلی تو بات تو یہ وہ میرے علم میں نہیں ہے. جو چیزیں جو گورنمنٹ نے پیسہ اکٹھا کیا جو میرے علم میں ہے, جس طرح کہ پی آئی اے بکی, یہ تو آپ بہت سارے ارب اور ٹریلینس کی بات کر رہے ہیں. پی آئی اے کے بکنے کے ہی پیسے ہمارے خزانے میں جمع نہیں ہوئے, تو باقی آپ اسی چیز کی کیا بات کر رہے ہیں. تھرڈ پوائنٹ میں کروں گی ایز این اکانومسٹ, جن چیزوں میں دیکھتی ہوں, دیکھیں جنہوں نے ٹیکسیشن سلیبس جو سیلری کے چینج کیے ہیں نا, تو لوور انکم کے لیے وہی سلیب رہا ہے. جو مڈل انکم کے لیے انہوں نے کیا ہے وہ تھوڑا بہت بہتر ہوا ہے, لیکن اتنے ٹرک سے کیا ہے جو ہائی انکم ہے ان کے لیے انہوں نے تھریشولڈ اتنا ہائی کر دیا. اور پروگریسو ٹیکسیشن, یہ اس طرح کے الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ تر کیونکہ ملک میں فری تعلیم نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس طرح آپ کی انکم بڑھے تو جب ہائی انکم میں جاتے ہیں تو جلدی ٹیکس ریٹس انکریز ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی 5 lakhs روپے کما رہا ہے, 5 روپے بھی کما رہا ہے, تو اس کو for every 1 rupee that they earn they must deposit 1 in tax. انہوں نے جو ہائر انکم کی سلیبس ہیں ان کو اتنی سلو پروگریسیوٹی پہ کیا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے تھریشولڈز دے دیے تو آپ کا تب بڑھے گا. سپر ٹیکس کو بھی انہوں نے کم کیا, which is really wrong for the government, for the country and for the people. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں اس بجٹ کے اندر, جو انہوں نے کہا نا کہ ہمارے پاس بہت سارے ریزروز ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ریزروز آپ کی کنٹری کے وہ آرگینک ریزروز اور ریئر ریزروز ہوتے ہیں جو آپ ایکسپورٹس کر کے جمع کرتے اکٹھے کرتے ہیں. دس از بیگر اکانومی جس میں لوگ باہر سے ریمیٹنس صرف اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پیچھے رہنے والے, میں اسی طرح ایک بہت شو پہ بیٹھی تھی اور بہت
मुअज़्ज़िम शख्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी आवाम को बाहर काम करने भेजते हैं तो हमारा हक नहीं बनता कि वो वापस पैसे पाकिस्तान भेजें। और उन्होंने बहुत एक चैनल पे कहा, और ये एक बेगर इकोनॉमी है कि आपके लोग बाहर जा रहे हैं और वो आपको सस्टेनेंस के लिए पैसे वापस भेज रहे हो, उसको आप खजाने में जमा करके ये कहने कि हमारी जो है फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हो गए। कौन से रिजर्व्स एक्सपोर्ट्स की वजह से हुए, कौन से कुरियर रिजर्व्स हुए, कौन सी एफडीआई है, कौन सी कंपनियां हैं, बल्कि बड़ी बड़ी 2 कंपनी सबको पता है जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और कितनी हमारे डोमेस्टिक कॉटन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो हमारी वीकना और जॉर्डन जैसे कंपनी में वो कंपनीज हमारी पुरानी पाकिस्तान की रिलोकेट हो चुकी हैं। थर्डली, जिस तरह डॉक्टर हसन जफर ने कहा कि हमने अपने एग्रीकल्चर को लो रखा हुआ है ताकि हमारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट ना हो और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब ना हो। फोर्थ, हमारे 8,500 या 8,700 रुपीज कमाने वाले को कह दिए कि ही इज नॉट पोर। आप मुझे बताएं, एक डोमेस्टिक मुलाजिम भी है तो उसकी 30,000 40,000 तनख्वाह है, उसमें क्या होता है? 8,000 कमाने वाला, आप अपने प्राइम मिनिस्टर उनकी बेटी उनसे पूछे कि उनका एक लिबास भी 8,000 में आता है। 8,000 में व्हाट कैन यू इवन डू? कौन सा सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट्स लोग बाहर खा रहे हैं, ये सिर्फ वो कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू पैसा बनाया हुआ है। आप अपने मुल्क के एजुकेशन, कोई बजट में मुझे तो कोई हाईलाइट एजुकेशन की नहीं नजर आई। मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा ट्रांसमिशन, लेकिन मुझे एजुकेशन, कौन सी फ्री एजुकेशन है, कौन से गांव में स्कूल बनेंगे, कौन सा कंपेटिटिव एग्जाम है, क्या है, वो नहीं नजर आई। दुनिया भर में हम टॉप 5 कंट्रीज में जिसमें कोई लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं है। मुझे कोई प्रोडक्टिविटी, कोई वोकेशनल स्कूल्स, कोई स्किल डेवलपमेंट कुछ भी नजर नहीं। उसका जो हमारी मैं आपको बताता हूँ। स्कूल जो हमारे पास जो देहातों के अंदर प्राइमरी स्कूल होते थे वो हमने सारे जो है ना उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया है, मुख्तलिफ NGOs को दे दिए हैं, और तमाम तर बजट जो एलोकेशन नज़र आई है वो हमें नज़र आई है सिर्फ दानिश स्कूलों के लिए, जो कि एक एक ज़िले के अंदर शायद एक एक स्कूल है। एग्जैक्टली, तो ये हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आप ये सुने, आप ये बताएं कि कौन सा हमने दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं लेकिन उनके पास मौका है तो वो डेटा सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं, वो इस तरह की, जो कि ऐसा मुझे कुछ अपने बजट में नजर नहीं आया ना। 2.3-2.5% एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो ये वो हमारी दुनिया की हमारी 3rd या 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको ही हम केटर नहीं कर सकते इस एग्रीकल्चरल ग्रोथ के साथ। तो हमारे पास तो फूड सिक्योरिटी भी नहीं है। हमारा प्याज, टमाटर, चावल इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट होने के बजाय, तो हम इसको एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसे कहें? हमारे पानी लेवल्स में हमने कोई क्लाइमेट की एज सच बात नहीं की कि हम अपनी सैलिनिटी, वाटर लेवल्स को किस तरह करेंगे। कोई हमने नया कोई इस तरह का कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात ये कि जो इन्होंने कहा है कि IT सेक्टर का जो है 1.5% पे टैक्सेशन रहेगा, विच इज गुड इनफ, ठीक है, वो ठीक है, IT में हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये बिजली, कोई हब्स, उसका कोई ऐलान नहीं हुआ। कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कोई फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐलान नहीं हुआ। प्लस जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जो कि हमारे पास बहुत एंटरप्रेन्योरल लोग हैं और बहुत इंटरनेशनल डिमांड है हमारे स्मॉल और मीडियम लेवल की चीज़ों के, उसके लिए कोई फ़रोग नहीं हमें नज़र आया, उसकी तरफ कोई बजट एलोकेशन नज़र नहीं आई। तो आई डोंट नो कि किस तरह इतने ज़बरदस्त तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस किया गया है, इतना अच्छे नंबर्स दिखाए गए हैं कि आम आदमी शायद ना समझ सके। और थर्ड बात जो आपने पूछी थी पेट्रोल प्राइसेस, वो मुझे ये बताएं पिछले साल 2 साल में कब कम हुई है जो इस बजट में आपने कम देखनी थी? बिल्कुल ठीक है। Even to expect this, I think is very unrealistic कि आप एक्सपेक्ट करें। ठीक हो गया। सबसे बड़ी चीज अब ये होगी कि इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिए। फॉर व्हाट रीजन? डिफेंस बजट आप क्यों बढ़ा रहे हैं? इस पर भी बात करते हैं हम। इस पर भी बात करते हैं हम कि डिफेंस बजट की कितनी ज़रूरत है और उस तालीम और सेहत के लिए कितने बजट की ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।